اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سامعین محترم، اس ماہ مبارک کے یہ مبارک ایام آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں اس عظیم مہینے میں روزوں کو جس طرح ان کا حق ہے اس طرح رکھنے کی توفیق دے۔ آج کا درس میں امام زین العابدین کے ان دعائیہ کلمات سے شروع کرتا ہوں کہ جس میں امام فرما رہے ہیں آئنا علی صیامہ بکف الجوارح عن معاصی کا۔ امام فرماتے ہیں ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کے گناہوں اور اپنی نافرمانی سے حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری مدد فرما۔ عزیزان گرامی، امام معصوم فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کے گناہوں اور اپنی نافرمانی سے حفاظت کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں روزہ رکھنے میں ہماری مدد فرما۔ سب سے پہلی چیز میں یہ بیان کر دوں کہ ائمہ معصومین خدا کے احکامات کو اس طرح بجا لاتے ہیں کہ جس طرح بجا لانے کا حق ہے، اور بعض اوقات جو دعاؤں میں یا دوسرے مقامات پر امام سے اگر کچھ چیز ایسی کہ جیسے اس دعائیہ کلمات میں ہے ذکر ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کے گناہوں اور اپنی معصیت و نافرمانی سے حفاظت کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ہماری مدد فرما۔ امام تو معصوم ہیں، وہ گناہوں سے اور معصیت اور نافرمانی سے مبرہ ہیں، تو ایسی جو دعائیں ہوتی ہیں، ایسے جو کلمات ہوتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے لیے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تم اس مہینے میں اپنے اعضاء و جوارح کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھو اور معصیت و نافرمانی الہی سے محفوظ رکھو، اور خدا سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کی مدد اور اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر کوئی بھی کار خیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ انسان اس ماہ میں اپنے اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب سے بچاتے ہوئے جہاں یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی اس روح کو وہ نورانی بنائے، وہی اپنے اعضاء و جوارح کو بھی حکم خدا کے مطابق نورانی بناتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ جو ایک نقطہ ہے میرے آج کے درس کا محور وہی ہے، اور وہ ہے توفیق۔ یہ توفیق کیا ہے؟ توفیق سے کیا مراد ہے؟ توفیق سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو نیک اعمال کی انجام دہی کی توفیق طلب کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ توفیق ایک ایسی چیز ہے جسے خدا سے طلب کرنے کے بعد انسان کا کام ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدایا میری توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور والسلام، اور ساری کی ساری ذمہ داری خدا کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ وہ غلط مفہوم ہے توفیق کا جو عام لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ توفیق دراصل خدا کی بارگاہ میں انسان کی اپنی آمادگی اور تیاری کا اعلان کرنا ہے۔ توفیق انسان میں عمل
صالح کو انجام دینے کی ہمت، حوصلہ، شوق اور رغبت کو پیدا کرتی ہے۔ توفیق دراصل انسان کا خود کو اپنے آپ کو یہ تلقین کرنا ہے اور یہ باور کرانا ہے کہ وہ رائے خدا میں کسی عمل کی انجام دہی کے لیے، کسی بھی عمل کی انجام دہی کے لیے حاضر ہے۔ جب ہم خدا سے کسی بھی عمل کو انجام دینے کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو اس عمل کو انجام دینے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں توفیق کا ایک غلط معنی اور مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی بارگاہ میں توفیق کی دعا کرو اور تمہارا کام ختم، اور اس کے بعد ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ خدا کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں توفیق دے دی تو تم وہ کام انجام دو گے، اگر اس نے نہ دی تو تم کام کو انجام نہیں دو گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ توفیق کو بھی حاصل کرنے کے کچھ مراحل ہیں، کچھ امور ہیں۔ عزیزان گرامی، توفیق کا پس خلاصتاً اصلی معنی کیا ہے؟ صحیح مفہوم اور حقیقی مفہوم کیا ہے؟ تو بزرگان فرماتے ہیں کہ توفیق دراصل ایک دعا ہے کہ جسے انسان انجام دیتا ہے اور اپنے آپ کو تلقین کرتا ہے کہ تم فلاں کام کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جب انسان دن میں کئی مرتبہ کسی خاص کام کو انجام دینے کی توفیق کی دعا کرے تو نفسیاتی اعتبار سے اس کے نفس اور باطن میں ایک قوت اور قدرت پیدا ہوتی ہے کہ جو اسے اس کام کے انجام دینے کے لیے شوق اور رغبت دلاتی ہے، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کام کیا ہے کہ جسے انجام دینے کے لیے میں خدا سے بار بار توفیق کی دعا کر رہا ہوں، اور جس کے نتیجے میں انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے عمل کی توفیق طلب کرے کہ اے خدایا مجھے یہ توفیق دے کہ میں 5 وقت کی نماز کو اول وقت میں پڑھوں، جماعت کے ساتھ پڑھوں، خدایا مجھے توفیق دے میں ہمیشہ باوضو رہوں، خدایا مجھے توفیق دے کہ میں زیارت امام حسین کر سکوں، خدایا مجھے توفیق دے کہ میں نماز شب پڑھ سکوں، میں نماز تہجد پڑھ سکوں، اور اسی طرح دوسرے جو امور صالح ہیں ان کی توفیق کی جب وہ دعا طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے عمل کی توفیق طلب کرے اور عمل کی کوشش نہ کرے تو وہ شخص اپنے آپ سے مزاح کر رہا ہے، اپنے آپ سے مسخرہ کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب آپ خدا کی بارگاہ میں توفیق کے لیے دعا کرتے ہو تو ضروری ہے کہ جس کام کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہو کہ خدایا مجھے اس کام کی توفیق دے، تو اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو زیارت امام حسین کی توفیق دے تو ضروری ہے کہ اپنا پاسپورٹ بھی بنوائیں، ضروری ہے ویزے کے لیے اقدام بھی کریں، ضروری ہے کہ جو اخراجات ہیں ان کو بھی آمادہ کریں۔ صرف یہ کہنا کہ خدایا مجھے توفیق دے، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو جو اس کے لوازمات ہیں وہ انجام دینے پڑیں گے۔ تو عزیزان گرامی، امام فرماتے کہ جو شخص خدا سے توفیق طلب کرے اور عمل کی کوشش نہ کرے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے آپ سے مزاح کر رہا ہے، خود اپنا مذاق بنا رہا ہے۔ جو لوگ بغیر کسی محنت و جد و جہد کے خدا کی راہ میں اس سے عمل انجام دینے کی توفیق کا سوال کرتے ہیں تو وہ روحانی کمالات
اور عرفانی مقامات تک پہنچنے میں خود کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پس توفیق اور عمل میں لازم و ملزوم کا تعلق پایا جاتا ہے۔ جہاں توفیق ہوتی ہے وہیں عمل انجام پایا جاتا ہے۔ جہاں عمل انجام پایا جاتا ہے اس کے پیچھے کسی مضبوط و مستحکم توفیق کا ہاتھ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ پس انسان جتنا توفیق کی دعا کرے گا اتنا ہی اس کا عمل بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ میں یہاں پہ ایک عام سی اگر مثال بیان کروں کہ جس سے یہ توفیق روشن ہو جائے کہ توفیق ہے کیا۔ ویسے ایک سپورٹس مین ہے، وہ کسی مقابلے میں شرکت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ پہلے نمبر کے اوپر آئے، تو ضروری ہے کہ وہ محنت کرے۔ جتنی وہ زیادہ محنت کرے گا اتنے اس کے پہلے نمبر کے اوپر آنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ لیکن اگر وہ صرف اول آنے کے خواب ہی دیکھتا رہے اور عملی طور پر کوئی کوشش نہ کرے تو امام کے فرمان کے مطابق وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ توفیق بھی بالکل ایسی ہے کہ انسان جب کسی عمل کو انجام دینے کے لیے توفیق کی جتنی بھی کوشش کرے گا اس عمل کو انجام دینے کے امکانات بھی اتنے ہی بڑھتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، توفیق کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ انسان سے صادر ہونے والا ہر نیک اور صالح عمل یا ترک معصیت کے بارے میں خدا کی توفیق کے شامل ہونے کی یہ بات اس وقت کہی جا سکتی ہے کہ جب اس میں توفیق کی علامتیں اور نشانیاں موجود ہوں۔ اس لیے کہ ممکن ہے کوئی عمل ظاہری صورت میں انجام پائے لیکن اس عمل کی کیفیت اور روح میں توفیق انسان شامل حال نہ ہو اور وہ عمل مقبول شمار نہ ہو۔ تو ان کی علامات کچھ بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو علامت ہے وہ عقل سے موافقت ہے۔ اس کی کسی بھی فکر و عقیدے یا کسی بھی عمل و فعل یا انسان سے کسی بھی صفت کے ظاہر ہونے میں اس کے حق ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ عقل کے اور مسلم احکامات سے موافقت رکھتی ہو جو بذات خود اس عمل کے لیے خدائی ہونے اور اس کی رضایت کے اصول کے اسباب کو مہیا کرتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں توفیق عقل کی مدد کرنے والی ہے۔ توفیق عقل کی مدد کرنے والی ہے۔ دوسری جو علامت ہے وہ ہے کہ عمل جو آپ نے کیا ہے وہ نتیجہ بخش ہو اور پائے تکمیل تک پہنچا ہوا ہو۔ اگر کسی عمل کو انجام دینے میں انسان کو خدا کی توفیق حاصل ہو جائے تو وہ عمل نتیجہ بخش ثابت ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جس کسی کو توفیق مدد نہ کرے تو وہ حق کی جانب لوٹ نہیں سکتا۔ تیسری جو علامت ہے وہ ہے بغیر آفت کے عمل کا انجام پانا۔ یہاں پہ بھی میں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کسی بھی بری اور کبھی بات کو اچھا جانے اور اپنے خیر خواہ کی باتوں کو پس پشت ڈال دے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس کسی کو توفیق نصیب ہو جائے وہ بہترین اور نیک عمل انجام دیتا ہے۔ چوتھی جو اس کی علامت ہے وہ معنوی لذت کا حصول ہے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص عبادت سے کیسے لذت حاصل کر سکتا ہے کہ جس کی توفیق نے مدد نہ کی ہو، یعنی کہ جس کو توفیق ہی نہ ملی ہو وہ عبادت کی لذت کو کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کچھ علامتیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ خود توفیق کو وجود میں لانے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ جب ہم یہ بات جان گے کہ توفیق کے ذریعے سے ہر عمل کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں
اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے، تو اب یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس میں کچھ اسباب کو مہیا کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جن کا میں یہاں پر فقط نام لوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے، یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ توفیق دے آپ کو نیک اور صالح اعمال کو انجام دینے کی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 147 میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اے لوگو، جس کسی نے بھی اللہ سے نصیحت کا سوال کیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کسی نے خدا کی باتوں کو اپنا رہنما قرار دیا تو وہ مستحکم اور مضبوط امر کی جانب ہدایت پائے گا، اسی لیے کہ خدا کی پناہ میں آنے والا امان میں اور اس کا دشمن اس سے خائف ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو خدا سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو ہمیشہ اس میں کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بیار الانوار جلد نمبر 98 میں ہے کہ خدایا محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، اور مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کو بہترین حال اور خوشنود ترین حالت میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کو تو اپنے اولیاء کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو شب قدر ہے، آنے والی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، ان راتوں کو بہترین حال میں خوشنود ترین حالت میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی کہ بہترین حالت میں مجھے اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے دعا کرنا۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے آپ کا ارادہ۔ امام سجاد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، بے شک میں نے یہ بات جان لی کہ تیری جانب قدم اٹھانے اور کوچ کرنے کا سب سے بہترین توشہ و مستحکم ارادہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تجھے اختیار اور تیرا قصد کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، توفیق حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز عزم و ارادہ ہے انسان کا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت کے اندازے کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کی عطا اس کے نصیب حال ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی انسان کی نیت ہے اتنا ہی اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ محنت اور جد و جہد ہے، کہ جتنی انسان محنت کرے گا اتنا ہی اس کو اس کا ثمرہ ملے گا، کیونکہ یہاں پہ بھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی مدد اور توفیق کے بغیر کوئی محنت سود بخش ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم ہمیں ان امور کے ساتھ ان کے اوپر قائم رہتے ہوئے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح عبادت کو انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔